السلام علیکم۔ آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں لیگل نالج فار آل، اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ طالب نقوی ایڈوکیٹ۔ آج کے آسان قانون سیریز میں ہم آپ کو ایک بہت بڑی انفارمیشن دینے جا رہے ہیں، جو انفارمیشن شاید آپ سب کے لیے یا آپ میں سے بہت سے لوگوں کے لیے بہت زیادہ مفید ہو۔ اور اس سے پہلے کہ ہم اس کی طرف بڑھیں، ہم جو ناظرین ہمیں نہیں دیکھتے نارملی یا جو پہلی دفعہ ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں، ان کے لیے ہم بتا دیتے ہیں کہ کسی قسم کی بھی جو معلومات ہیں، خاص طور پہ قانونی معلومات، وہ ہم آپ کے سامنے شیئر کرتے ہیں انتہائی آسان طریقے سے، اور ہم آپ کو بتاتے ہیں کہاں کہاں آپ آسانی سے اپنا حق استعمال کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کیجیے۔ آج صبح اخبار پڑھتے ہوئے میں نے ایک خبر سنی، مجھے وہ خبر جو ہے وہ بہت اہم لگی۔ اور وہ خبر کیا تھی؟ دراصل وہ خبر ایک معمولی سی بظاہر خبر تھی کہ ای پروٹیکٹر کا نظام انٹروڈیوس کروا دیا گیا ہے۔ اب آپ میں سے بہت سے افراد نہیں جانتے ہوں گے کہ آخر یہ پروٹیکٹر کیا چیز ہے، اور اگر ای پروٹیکٹر کروایا گیا ہے نظام متعارف، تو اس کے کیا ایڈوانٹیجز ہیں۔ تو آج ہمارا موضوع یہی ہے۔ پروٹیکٹر سے مراد یہ ہے کہ اگر کوئی بھی شخص بیرون ملک نوکری کے لیے جاتا ہے تو اسے ایک ادارے سے پروٹیکٹر کروانا ضروری ہوتا ہے۔ یہ اوورسیز امپلائیز کی یہ وزارت ہے، لیبر اینڈ اوورسیز امپلائیز۔ اس حوالے سے آپ کو وہاں پروٹیکٹر کرانا پڑتا ہے، آفس میں جانا پڑتا ہے، اور بقول شخصے کے دھکے کھانے پڑتے ہیں، لائن میں لگنا پڑتا ہے، یا جو بھی وہاں صورتحال ہو اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ پروٹیکٹر کیوں ضروری ہے، اس کی طرف ہم بعد میں آتے ہیں، لیکن میں آپ سے تھوڑی سی گزارش یہ بھی کروں گا کہ اگر آپ کو کسی بھی ملک جانے کا آپ پر تول رہے ہیں، یا اس کے بارے میں معلومات چاہ رہے ہیں، یا یہ چاہ رہے ہیں کہ مجھ سے کوئی فراڈ نہ ہو جائے، کس طرح میں سیفلی جو ہے نا اپنے کاغذات وغیرہ بناؤں، تو آپ مجھے کمنٹ میں کنٹری کا نام لکھیں۔ میں آپ کو انشاءاللہ العزیز سوشل میڈیا سے ادھر ادھر سے لی گئی نہیں، بلکہ پوری تحقیقی رپورٹ جو حقائق پر مبنی ہو، جس میں میں یہ بھی آپ کو کہوں گا کہ آپ آفیشیل ویب سائٹ سے کنفرم کر سکتے ہیں اگر آپ کو کسی قسم کا شک ہو۔ تو اب ہم بڑھتے ہیں۔ اس کا مقصد بہت نیک ہے کہ جو بیرون ملک جانے والے انہیں پریشانیاں ہوتی تھی، آپ کو پتہ ہے کہ ہر شخص جانے کا سوچ رہا ہے کہ میرا اگر باہر کوئی امیگریشن ہو جائے یا ملازمت ہو جائے تو میں باہر چلا جاؤں۔ تو اس حوالے سے انہیں بہت ہی زیادہ پرابلم ہوتی تھی۔ اب اس کا فائدہ کیا ہے؟ سب سے اچھی بات تو یہ ہے نا کہ یہ ای پروٹیکٹر میں مزید سہولت بن گئی، لیکن یہ کیوں ضروری ہے؟ بیرون ملک ملازمت کے لیے اس کا کیا کوئی فائدہ بھی ہے؟ تو وہ ہم آپ کو اب بتاتے ہیں کہ یقیناً اس کا فائدہ ہے، اور سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ میں آپ کو مثال دے رہا ہوں کہ جب آپ ایک ملک میں جا رہے ہیں تو آپ پاکستان کی نمائندگی کر رہے ہیں، اور اگر آپ نے یہاں اس ڈپارٹمنٹ سے، اس ادارے سے خود کو رجسٹر کروایا ہوا ہے، آپ کا پروٹیکٹر ہو گیا ہے، پروٹیکشن سے یہ لفظ نکلا ہے، یعنی کہ اس کا معنی ہی یہ ہے کہ آپ کا تحفظ۔ اکثر غیر ممالک میں لوگ جب چلے جاتے ہیں، وہ وہاں جا کر بہت پریشانی کا شکار ہوتے ہیں، کیونکہ وہ ایجنٹ کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں۔ ایجنٹ کہتا ہے اتنے پیسے لاؤ، تمہارا جو ہے وہ سارا انتظام ہو جائے گا۔ آپ کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ پروٹیکٹر ضرور کرائیں، کیونکہ اس کے فوائد جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر
آپ سے کوئی تنخواہ طے کی گئی ہے اور ایگریمنٹ ہوا ہے، زبانی ایگریمنٹ پہ بالکل نہ جائیے. آپ ایگریمنٹ پہ ڈاکومنٹ پہ انحصار کیجیے، اور وہ ڈاکومنٹ جب آپ کو مل جائیں تو اس کے بعد پھر یہ صورت ہوتی ہے کہ پروٹیکٹر جب آپ کا پروسیس مکمل ہو جاتا ہے تو اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز وائلیٹ کی گئی ہیں آجر یعنی امپلائر کی طرف سے، تو آپ کو ایک قانونی تحفظ ہوتا ہے. آپ سفارت خانے میں اپلیکیشن دے سکتے ہیں، پاکستانی سفارت خانے میں. جس ملک میں جو بھی رہتا ہو وہ ملک اپنے شہری کو تحفظ دیتا ہے. اور آپ یہ سمجھ لیں کہ تحفظ کا ایک ذریعہ جو ہے یہ پروٹیکٹر کا نظام ہے، جسے اب ای پروٹیکٹر کر کے اور محفوظ بنا دیا گیا ہے. اگر آپ کو چھٹیاں اتنی نہیں مل رہی جو ایک طے تھا کہ اس موسم میں یا ان دنوں میں یہ چھٹی کی اس کی انٹائٹلمنٹ ہوگی، آپ چھٹی لینا چاہ رہے ہیں اور آپ کا امپلائر آپ کو چھٹی نہیں دے رہا، تو آپ کو یہ حق حاصل ہے کہ جتنے عرصے کا آپ معاہدہ ہوا ہے یہ یقین جانیے کہ اس بنیاد پر آپ کو نکالا نہیں جائے گا. وہاں بھی ایک عدالتی نظام موجود ہے، یعنی اس بنا پر نہیں نکالا جائے گا کہ اس نے سفارت خانے میں کمپلینٹ کر لی اب تمہاری جاب گئی. نہیں، جتنا معاہدہ لکھا ہوا ہے وہ پورا ہوگا. اگر رہائش ساتھ لکھی گئی یا رہائش نہیں دی گئی پھر بھی آپ یہ سفارت خانے کو کہہ سکتے ہیں. غرض کے اس کے بہت سے فائدے ہیں، تو اس لیے آپ ڈاکومنٹ مکمل کر کے جائیں. اس سے پہلے جب ہم نے جرمنی اور دوسرے برطانیہ امریکہ وغیرہ کے حوالے سے کچھ کی تھی، وہاں بھی ہم نے آپ کو یہ بتایا تھا، پروٹیکٹر کا ضمناً ذکر ہوا تھا. تو آج ہم نے آپ کو آپ کے سامنے یہ رکھ لیا ہے، اور اس حوالے سے کوئی کویسچن ہوں تو وہ آپ ہمیں ضرور بتائیں. اور یہاں میں ایک اور وضاحت کر دوں کہ یہ صرف میرا چینل اسی حوالے سے نہیں ہے، بلکہ آپ کو کسی قسم کا کوئی قانونی مشورہ چاہیے تو وہ میں نیک نیتی سے آپ کو دوں گا. جو میرے ویورز ہیں، میں ایک اور چینل بھی چلا رہا ہوں، آپ سے بہت سے ویورز جانتے ہوں گے، وائس آف رائٹ سیکرز. تو اب لیگل نالج فار آل جو مفاد عامہ کا چینل ہے، اور اس میں ہم آسان طریقے سے آسان قانون سیریز میں یہ بتاتے ہیں. آج آپ کو یہ انفارمیشن مل گئی، اور اگر آپ نے دوبارہ کہوں گا سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو کلک کیجئے. تھینکس فار واچنگ.